پیس کرتے ہوئے لے جانا. ملک میں آوارہ کتوں کی بہتات اور کتے کاٹنے کے واقعات کے اوپر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے خواجہ سعد رفیق، وزیر ریلوے. ایم کیو ایم ارکان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اٹھا لیں، نیشنل ریلوے کا کام الگ ہے اور جو سرکولر ریلویز ہے یا میٹرو ٹرین ہے وہ یا تو وہاں کی جو بلدیاتی ادارے ہیں جہاں بہت طاقتور وہ دیکھتے ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ دیکھتی ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہاں پہ کچھ اور ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اب ہم اس کا راستہ نکال رہے ہیں. ریلوے کا جو پی ایس ٹی پی ایس آ رہا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ پچھلے سال 16 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، 16 ارب روپیہ ملا ہے. 20 ارب ڈال دیا گیا ریلوے کے اوپر، تو 20 ارب ہوگا کدھر سے جو وہ بنائے گی؟ اور اگر ہوگا تو یہ تو ابھی 201 ارب کا پروجیکٹ بنایا گیا تھا، کاسٹ بڑھ گئی ہے، جو پرائسز اوپر نیچے میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. تو یہ اصل میں جائے گا اور جا چکا ہے سی پیک میں، ابھی نہیں جانا اس نے. یہ سی پیک پروجیکٹ ہے اور یہ سی پیک پروجیکٹ پچھلے دور میں رجسٹرڈ ہو گیا تھا. یہ اگر بیچ میں یہ 4 سالہ تجاوزات نہ آتی اور کام ہوتا رہتا تو کب کا کام شروع ہو کے اب سال 6 ماہ بعد یہ چلنے والا کام ہوتا. تو بہرحال سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی دیکھنا ہے، انشاءاللہ ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی. یہ بھی دیکھنا کہ یہ بنے گا کیسے. تو یہ بالکل بنے گا انشاءاللہ، ٹاپ پرائیورٹی پہ بنے گا. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا وزٹ ہوگا چائنا میں، اس پہ یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ بنے گا سی پیک کے نیچے، وہی اس کو بنا سکتے ہیں آ کے. اور یہ اسی ماڈل پہ بن سکتا ہے جس ماڈل پہ اورنج ٹرین بنی ہے لاہور میں اور سکسیسفلی چل رہی ہے، یا پوری دنیا میں جو میٹرو ٹرینز بنی ہیں. پاکستان میں انوکھا کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ پاکستان ریلوے کو کہیں کہ وہ میٹرو ٹرین بنائے تو تم سے ریلوے ابھی تک نہیں چل پا رہی. میں ریلوے کا وزیر ہو کے آپ کے سامنے یہ بات مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، میں نے کبھی چھپایا بھی نہیں کچھ. ابھی تو اس کے ٹرن اراؤنڈ میں بڑا ٹائم لگے گا. 5 سال میں ہم اس کو لے گئے تھے 18 بلین سے 54 بلین پہ، لیکن پھر کام رک گیا. اب پھر وہیں سے شروع کیا جہاں پہ چھوڑا تھا. اب ہمارے پاس 12-13 مہینے ہیں. ان 13 مہینے میں میں کہوں جی ساری ریلوے ٹھیک ہو جائے گی تو احمقانہ بات ہے، یا اس کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں پہلوں والی بات نہیں کرتا، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، خود مزدور بن کے کام کرتا ہوں. کے سی آر انشاءاللہ بنے گا، کے سی آر کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں گے. اس کو سی پیک کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانے کی بنیاد رکھیں گے. سب مل کے یہ کام کریں گے. ایم کیو ایم کی یہ چونکہ یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ کراچی میں، تو ان کی یہ ڈے 1 سے ڈیمانڈ ہے. آج سی ایم سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے صبح، اس میں بھی ہم کے سی آر ہمارے ایجنڈا پہ شامل تھا. تو ہمارا اب ایک اتفاق ہو گیا ہے اس کے ماڈل پہ. فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ایم کیو ایم کے دوست ظاہرہ بلدیاتی ادارے ان کے پاس ہیں، یہ ہمیشہ جیتتے ہیں اس کو. تو ہماری ایک سوچ جو ہے وہ ایک ہے، کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے. ایک تو یہ میں نے بات کرنی تھی کے سی آر کی. ایک ایم ایل 1 ہے. ایم ایل 1 بھی ظاہرہ کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے. تو ایم ایل 1 پہ پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ فیز 1 میں ملتان لاہور میں ہونا تھا، لیکن یہاں ٹریک جو سب سے زیادہ جس کو توجہ چاہیے وہ ہے جو روڑی اور کوٹری کے درمیان ہے. ہماری اب پہلے کوشش یہ ہوگی کہ کراچی سے روڑی تک فیز 1 ہو. اگر وہ فائنینسنگ فیز 1 میں نہ ملی تو پھر کراچی روڑی کو ہم سب سے پہلے اٹھائیں گے، اس کے بعد ایم ایل 1، کیونکہ اس کے پارٹس ہیں، یہ بائی پارٹس جائے گا. اب جب ہم چھوڑ کے گئے تو یہ 6.8 بلین ڈالر اس کی کاسٹ تھی پوری. اب وہ 10 بلین ڈالر کے قریب چلی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ایکویٹی 15% جو پاکستان نے ڈالنی تھی وہ پیسے ہی نہیں ہیں پاکستان کے پاس. اس کو بھی ری ماڈل اب ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی بات کی ہے تو حیدرآباد ایئرپورٹ جو ہے اس کو فنکشنل کرنا ضروری ہے. حیدرآباد پاکستان کا اور سندھ کا اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے. ابتدائی ہم نے بنائی ہے، اس پہ ہم سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سکھر ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم کام شروع کروا جائیں اس مختصر مدت کے اندر. اس طرح اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلق بنا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو. اور ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ جو ہم بات کرتے رہے ہیں تو وہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ کسی کو گرانا ہے اور خود آنا ہے. یہ دوست کھڑے ہیں، سینئر ترین لوگ ہیں. ہم نے یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کی ہے.
اور لانگ ٹرم پارٹنرشپ اس لیے کہ MQM کا اور PMLN کا اربن سندھ میں کوئی پولیٹیکل کلیش نہیں ہے. ہم سب بیٹرمنٹ اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سیاسی ضرورت بھی ہے, اور اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں تو سندھ کے شہری علاقوں کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے, یا اسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے, اور پولیٹیکلی بھی ہم سب مضبوط ہو سکتے ہیں. شکریہ. خواجہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے, 2 سوال ہے. ایک تو فائزہ نام ہے ان خاتون کا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, پولیس ان پہ پریشر ڈال رہی ہے. جو امداد کا اعلان ہوا تھا وہ امداد جو ہے وہ تاحال ان تک نہیں پہنچ سکی ہے, اور پولیس جو ہے اور ریلوے کے جو وکیل ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہے کیس واپس لے لیا جائے, تو ان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ مریم ایک کر کے ایسے نہیں, ایک کر کے مجھے اجازت ہے جواب دینے کی. کچھ چیزوں کی نا پردہ پوشی کرنی چاہیے, لیکن کچھ باتیں میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے خود فون پہ بات کی. ایک گریڈ 9 ٹیم کی ہماری آفیسر ہیں یہاں موجود ہیں حاضر سروس, ان کو لائزون آفیسر بنایا. ان سارے ملزموں کو الحمدللہ پکڑا جو پرائیویٹ ٹرین آپریٹر کی کمپنی کے ملازم تھے, وہ سب جیل میں. ان خاتون کو ہم نے کہا کہ درخواست کی کہ آپ جاب لے لیں. پرائیویٹ ٹرین آپریٹر کو کہا, جس کا مجھے معلوم نہیں مجھے حق تھا یا نہیں تھا, قانونی اختیار ہے کہ نہیں, اسے کنوے کیا کہ آپ ان کی فائنینشیل ایڈ کا بندوبست کریں. جو میری اپنی حیثیت تھی وہ بھی میں نے کنٹریبیوشن اپنے ریلوے والوں کا میں بھی ڈالوں گا. لیکن کچھ چیزیں دوسری طرف قبول نہیں ہو رہی. سب کے سامنے اگر آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو مجھے وجہ معلوم ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. ہم اس خاتون اور اس بیٹی اور بہن کے ساتھ ہیں, بالکل ساتھ ہیں. ان لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے. میرے DIG ریلویز مختوم صاحب کئی دن سے کراچی میں موجود ہیں, اور ہم وہ سمری ٹرائل چاہتے ہیں. اور میں اس بیٹی سے, ان کے لواحقین سے اور ان کے وکیل صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے مزید تعاون فرمائیں تاکہ مجرم کیفر کردار تک پہنچیں. آپ کو جو بات بتائی گئی ہے چندہ درست نہیں. یہ فرمائیے گا, آپ کا تعلق ویسے بھی گہرا ہے کیونکہ آپ دونوں کے قائد بھی لندن میں ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اکانومسٹ انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کراچی شہر جو ہے وہ 5 ورسٹ سٹیز ان دی ورلڈ میں اس کا شمار کر دیا ان کی اینول رپورٹ کے مطابق. تو کراچی کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ کوئی خصوصی فنڈ, کوئی خصوصی بجٹ کراچی شہر کو دیا جائے گا, یا عمران خان صاحب کی طرح 1100 بلین کا جو ہے وہ چونا لگایا جائے گا؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ سوال کے لیے اپنی لینگویج تو کم از کم ایسی کریں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. جو ہم سے بن پڑا ہم ضرور کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک انٹرویو پڑھا ایک اخبار کو آپ نے دیا کل, اس میں آپ نے KCR کے حوالے سے کہا کہ ابھی اس میں توسیع جو ہے وہ خارج از امکان ہے, فائنینشیل بھی پرابلمس ہیں. KCR کے پروجیکٹ میں جو توسیع ہے, آپ نے ڈاؤن کا آج کا فرنٹ پیج پہ لگا ہوا, مجھے کسی نے بتایا ہے, آپ پہلے بات کرنے میں بتاتا ہوں. توسیع کو شاید اس لیے ابھی آپ نے اس کا خود بھی یہاں پر اس سے پہلے بھی بات کی کہ اس کی توسیع جو ہے اس میں فائنینشیل بھی پرابلمس ہیں. توسیع کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. مدت بھی کم ہے. تو کیا میرا سوال یہ تھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں KCR شامل تھا. پہلے یہ تاثر یہ ہے کہ نون لیگ جب بھی آتی ہے کراچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا اس کا حق ہے. ناروال جیسے چھوٹے اسٹیشن پہ آپ کے دور میں کروڑوں روپے لگائے گئے تھے. برگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن آپ کو معلوم ہے کیا حیثیت رکھتا ہے, اس کے حوالے سے فرمائیے. اور نہیں, جو ڈان میں آج کی خبر ہے وہ درست نہیں ہے. مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے, کل میں بیٹ رپورٹرز کو ملا تھا, ہم نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی, چائے کے کپ پہ ہم ملے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں غلط بیانی نہیں کر سکتا, نہ میں نے غلط بیانی کر رہی ہے, چاہے آسمان ٹوٹ پڑے. جو مجھے پتا میں وہی بتاؤں گا. ابھی مجھے بولنے دیں پلیز. KCR سیپ بند ہو گیا. یہ KCR ٹاپ پرائیورٹی ہے, سی پیک کے نیچے بنے گا, وہیں سے انویسٹمنٹ آئے گی, اور اس کو آپ اسی طرز پہ بنائیں گے جیسے اورنج لائن بنی ہے, تبھی یہ بن پائے گا. باتیں ہم جتنی مرضی کر لیں اور لالی پاپ جتنے مرضی دے دیں, اور یہ کام ہم قائم علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تب سے ہم ان سے رابطہ کر رہے تھے. پھر جب مراد علی شاہ صاحب آئے تو اس پہ کام سنجیدگی سے شروع ہوا. ہم چین اکٹھے گئے, ہم نے اس کو سی پیک پروجیکٹ میں انلسٹ کروایا,
उस पर काम शुरू किया, उसके बाद हालात बदल गए, तो अब जहां हमने काम छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। गुजारिश ये है कि बड़ा आपने अहम सवाल किया। हमारे पास रास्ता मौजूद था, उस रास्ते पे वॉर भी किया गया था, और रास्ता ये था कि बजाय फ्यूल प्राइसेस में इजाफे के हम आम इंतखाबात के अंदर चले जाएं और किसी की कोताही, नाकामी, गलती या नालायकी उसका ढोल अपने गले ना डालें। तो किसी को शौक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कि वो अपने पॉलिटिकल क्रेडिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई भी नहीं करता। तो अगर हम छोड़ के निकल जाते जिस पे हम संजीदगी से गौर कर रहे थे, इमरान खान साहब ने सब्र ही नहीं किया, उन्हें लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी आया हुआ था उनको। तो अगर केयर टेकर आते तो वो आते 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ पाकिस्तान के पास नहीं थे, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता था। अब भी आप देखें, इतना कुछ करने के बावजूद एफर्ट हो रही है डे एंड नाइट कि IMF का एग्रीमेंट मिल जाए, इंशाल्लाह मिल जाएगा, और वो उसके साथ ही कुछ और भी सपोर्ट। एक जानिब आप देख रहे हैं वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आप मुलाहिज़ा कर रहे थे।